قبیلہ عز و شنوت میں ایک شخص تھا جس کا نام زماد تھا۔ وہ اپنے جنتر منتر سے لوگوں کے جن بھوت وغیرہ کے سایہ اتارا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ مکہ معظمہ میں آیا تو بعض لوگوں کو یہ کہتے سنا کہ محمد کو جن کا سایہ ہے یا جنون ہے، معاذ اللہ۔ زماد نے کہا، میں ایسے بیماروں کا علاج اپنے جنتر منتر سے کر لیتا ہوں، مجھے دکھاؤ وہ کہاں ہے۔ وہ اسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے آئے۔ زماد جب حضور کے پاس بیٹھا تو حضور نے فرمایا، زماد اپنا جنتر منتر پھر سنانا، پہلے میرا کلام سنو۔ چنانچہ آپ نے اپنی زبان حق سے یہ خطبہ پڑھنا شروع کیا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ بعد نے یہ خطبہ مبارکہ سنا تو مبہوت رہ گیا اور عرض کرنے لگا، حضور ایک بار پھر پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر یہی خطبہ پڑھا۔ اب زماد، وہ زماد جو سایہ اتارنے آیا تھا، اس کا اپنا سایہ کفر اترتا ہے اور نہ رہ سکا۔ وہ بولا، خدا کی قسم میں نے کئی کاہنوں، ساحروں اور شاعروں کی باتیں سنی، لیکن جو آپ سے میں نے سنا ہے یہ تو مانن ایک بحر زہار ہے۔ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کی بیعت کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر مسلمان ہو گیا، اور جو لوگ اسے علاج کرنے کے لیے لائے تھے حیران و پشیمان واپس پھرے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان میں وہ تاثیر تھی کہ بڑے بڑے سنگ دل موم ہو جاتے تھے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے حضور کو جو لوگ ساحر و مجنون کہتے تھے، دراصل وہ خود ہی مجنون تھے۔ اسی طرح آج بھی جو شخص حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم و اختیار اور آپ کے نور جمال کا انکار کرتا ہے، وہ دراصل خود ہی جاہل، سیاہ دل اور سیاہ روح ہے۔